نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر غیر باغ فمن اضطر غیر فی مخمصۃ غیر متجانف لاسم فإن اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے دین اسلام کو سربلندی عطا فرمائی، اور اب مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ منڈا منڈا رکھ کے اپنے آپ کو سیکولر مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ سیکولر نہ بنو، تم شدت پسندی بن جاؤ، تمہیں اسلام تو صحیح آتا ہو، اسلام صحیح آتا نہیں، نہ تم شدت پسند ہو، نہ تم رحم پسند ہو، مارنے پہ آؤ تو اچھے خاصے نیک آدمی کو مار کے پرا کر دیتے ہو، جس کا بعد میں خون کا حساب کتاب بھی کوئی نہیں پتہ نہیں چلتا، بے گناہوں کو مار دیتے ہو، اور چھوڑنے پہ آؤ تو شیخ رشید جیسے بھی عیاشی کرتے ہیں، وہ بھی اسمبلی میں بیٹھے رہتے ہیں، جو ہے ہی مجرم آدمی، جو ہے ہی زانی آدمی، چھوڑنے پہ آؤ تو اس کو بھی نہیں پوچھتے، اور ساری عمر اس نے اسمبلیوں میں کھا کے اسمبلیوں کا پیسہ اجاڑ کے تو بلڈوگ بن گیا ہے، اب بوڑھا ہو گیا لیکن اس کے چہرے پہ شرم و حیا والی ذرا بھی بات نہیں۔ ٹی وی والے یا فلموں والے اب بھی بنائے نا تو بڑا خوش ہو کے جائے گا، اور پھر ٹی وی پہ کے یعنی شیطان جیسے بڑے جھوٹ بولے گا یا سچ بھی بولے گا تو کہہ دے گا، سچ بولے گا کہہ دے گا کہ جس کو دودھ ملتا اس کو بھینس رکھنے کی کیا ضرورت، اتنا بڑا اس نے سچ بولا، اور لیکن اسے کسی حکومت کو پرواہ ہی نہیں، اپنے منہ سے وہ سچ بول رہا ہے تو سنسار کرو پرے۔ جب ایسے ہوں گے زانی شرابی، وہ ہمارے لیڈر بنیں گے، وہ ہمارے امام بنیں گے۔ امام مسجد کا تمہیں بڑا لفظ ذہن میں آئے، یہ امام اصل تو یہ شیخ رشید ہے نا، جو ہمیں امامت دے رہا ہے، اور سننے والا دل میں جو عیاش ہے وہ کہتا کاش میں بھی شیخ رشید جیسا ہوتا، یعنی وہ نقش قدم اپنا دے رہے نا امام، تو امام پہ چلو گے نا، جن کی امامت ایسی ہے ان کے نقش قدم پر چلنے والے۔ بہرحال وزیر اعظم اپنے گریبان میں جھانکیں، وہ بھی اس کے ساتھ ملتے جلتے ہی ہیں، جی ہاں، اور بھی جو ایسے لیڈر ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں۔ چلو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو کیا کہا کہ اللہ نے کافروں کو آج کے دن مایوس کر دیا، کہ کیونکہ کس لیے تمہارے دین سے، اس لیے کہ اللہ نے آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ کافر مایوس ہو گئے، احمد عیسیٰ والے مایوس ہو گئے، غلام قادیانی والے بھی مایوس ہو گئے ہیں۔ قرآن پاک سے غلام قادیانی کا کوئی تعلق نہیں، اور وہ ماضی کے سیغے ماضی کے سیغوں کو حال میں، اور حال کے سیغوں کو مستقبل میں بدلنے والے غلام قادیانی کے چیلے اتنے ترے پہ پہنے ہوتے ہیں، اور دیکھ کے ان کو بھی قرآن پاک کو پڑھنا نہیں آتا۔
اوپر سے دیکھ کر ان کو بھی پڑھنے نہیں آتا. اور ختم نبوت والا اسی کی سن لو. دوبارہ اس نے تھوڑی بہت ہی وہ صحیح بھی کی آیا مقدسہ، لیکن اگلی آیا مقدسہ میں پھر غلط کر گیا. بعضکم لبعض بعضکم لبعض. اب پہلے جو اس نے یہ ویڈیو ڈالی اس میں تھا بعضکم، یعنی بعضکم لبعض لمستقر اللہ ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرنا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین فتلقى آدم. یہ پھر بھی صحیح نہیں کر سکا. فتلقى آدم پڑھا اس نے. ترلا بہت بڑا عالم آیا بیٹھا ہے، چبل عالم، اتنا بڑا عالم آیا بیٹھا ہے جس کی انتہا نہیں. فتلقى آدم ہے، وہ پڑھا آدم. اور ماں کو تو صحیح یاد کرو، ماں کا نہیں ہے، منہ ہے. میم زبر ماں نہیں، میم پیش منہ ہے. آدم فتلقى آدم. اب اسے جبل کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. علماء کرام تو یہی تو غلطی پکڑتے ہیں کہ کتنا بڑا جہل ہے جس کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی مولویوں کے خلاف بھونکتا ہے. اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک پڑھنا نہ آئے وہ بھی خلاف بھونکے گا. احمد اسود وہ کافر، یہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر دے اور اوپر سے دیکھ کر اس کو بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا تو مولویوں کے خلاف بڑا بھونکے گا. ہاں مولویوں اور مرزائیوں، الو کے پٹھو، حرام زادو، قرآن پاک تو سیکھ لو، تو خدا کا خوف کرو. وہ آدھا ماں ہے، آدھا منہ نہیں ہے. اس کی ختم نبوت کی ویڈیو نمبر 7 ختم نبوت والی، ختم نبوت کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم کی آیا مقدسہ کی قرآن کی روشنی میں ختم نبوت وہ بیان کر رہا ہے، اور اوپر سے دیکھ کر زبر زیر کا پتہ نہیں. ایسے جہل اجڑ جب یوٹیوب پہ آ کر بیان دیں گے تو آگے سننے والا، اس پر عمل کرنے والا اس سے جہل ہوگا. صاف ظاہر ہے جو اس سے بھی جہل ہوگا وہ عمل کرے گا. جو پڑھ رہا فتلقى آدم بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. تو بعضکم لبعض، بعضکم یہ بعضکم اوپر سے دیکھ کر سیدھا قرآن پاک نہیں آتا. اس کو تصحیح کی کٹ پٹا کے آگے پھر وہ اسی طرح رہ گیا کہ جہاں پڑھنا تھا فتلقى آدم فتلقى آدم، چھتر لا کے بندہ منہ پہ مارے. بڑے عالم آگے بڑھے اور ویڈیو ڈالنے سے بھی پھر بھی وہ ڈلی ہوئی ہے. تم اس ویڈیو کو ہٹاؤ، گدھے کے بچوں، حرام زادو. قرآن پاک جس میں غلط ہے اس کو بھی تم اپنا کیا کہتے ہو، کیا اس کے نمبر مل جائیں، ویوز مل جائیں، تمہیں اس کے بھی ویوز مل جائیں، اس کے بھی نمبر تمہارے کھاتے میں ڈل جائیں. فالوور زیادہ ہونے چاہیے، چاہے غلط ہے چاہے صحیح ہے. لعنت ہے خدا کی. اور صحیح تو قرآن پاک پڑھو. چلو بولنے میں غلطی آ جائے، تلفظ اردو میں غلطی آ جائے، وکری بات ہے. جو اوپر لکھا ہوا ہے اس کو تو نہ بدلو حرام زادو، اور مرزائیو حرام زادو، اس کو تو نہ بدلو، اس کو تو صحیح پڑھو. اور مرزا مسرور وآخرین لما یلقوا، اس کے سے پہلے باسا لگا دو. کیوں لگا دے بھائی؟ یہ مرزائی کہہ رہا ہے قرآن پاک کو بدل دو تیرے پیچھے. اللہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ جو آخر میں آنے والے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے. تو باسا کا مانا جو مبعوث ہوگا چبڑ مرزا، اس کی ہم نبی علیہ السلام کی، محمد عربی کی اتباع چھوڑ کے ہم اس پاگل کی اتباع کریں گے جو گڑ کی جگہ ڈھیلے کھا جاتا ہے، جس کو یہ نہیں پتا جوتا سیدھا پہن رہا پوٹھا پہن رہا ہوں.
جو اپنا انگریزوں کی سازش کے تیار ہوا تھا، انگریزوں نے نبی تیار کر دیا. خود مرزائی جو ہو کر آئے نا مسلمان، ادھر سے مرزائی تھے مسلمان ہو کر آئے، وہ بتاتے ہیں یہ کہ انگریزوں کی پیداوار تھی، اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ حوالہ کوئی مانگے حوالہ دینے کی ضرورت؟ حوالہ تو اس کے دیا جاتا ہے جو سچا ہو. تو جو جھوٹا ہے اس کے منہ پہ جھوٹ مارو، لعنت مارو. جھوٹوں پہ خدا کی لعنت اللہ نے فرمائی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. سیدھا سیدھا. تو اسلام مکمل ہوا ہے کافروں کے دین کے مطابق، ان کے مقابلے میں مکمل ہوا ہے. کافر مایوس ہو گئے. تمام انبیاء دین اسلام والے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلمان ہی تھے. اور نبی علیہ السلام بھی مسلمان تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی انا اول المؤمنین، سب سے پہلا میں مسلمان ہوں. مسلمان تھے، کسی نے اپنے آپ کو یہودی نہیں کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پہلے میں نے ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیا، نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ عیسائی تھے. ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیا. میں وہ آیت پاک تلاش کر لوں، آپ کو سنائی دوں. ما کان ابراہیم ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا وما کان من المشرکین. نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے. یہ بڑی یاد مشہور ہے. کتنے گئی یہ لفظ جا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. بہرحال ذہن سے اب آیا مقدسہ نہیں آ رہی، کہاں اس کا ذکر ہے پتہ نہیں. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. اہل کتاب بولے یہودی اور نصرانی ہو جاؤ. کل بل ملت ابراہیم حنیف وما کان من المشرکین. محبوب کہو تم کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین سیدھا ہے، راستہ سیدھا ہے، اور اسی راستے پہ ہم چلتے ہیں. تمہارا جس وقت آیا مقدسہ ذہن میں آئی وہ میں پھر بتاؤں گا.
ابھی ذہن میں نکلی ہوئی ہے. چلو ہم چونکہ بات کر رہے تھے الیوم اکملت، اب دین اسلام کافروں کے مقابلے میں اللہ نے مکمل فرما دیا. سیدھی سیدھی آیا مقدسہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے تمہارا دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور پوری فرما دی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو تم پر. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے دین اسلام کو چن کر. ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دین خود چنا ہے، دین اسلام کو چنا ہے، اور جو اسلام کی اب دھجیاں اڑا دے اس سے بڑا لعنتی کوئی ہے؟ دین اسلام کی دھجیاں اڑا دی، تمہارے اسلام کی دھجیاں اڑا دی. اسلام کی اپنی پاور ہے، اپنی قوت ہے، اپنی طاقت ہے، نہ اس کی کوئی دھجیاں اڑا سکتا ہے، نہ کوئی اس کے کچھ ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اس کو اللہ نے عروج دینا ہے، دنیا میں دے گا اور دوبارہ عروج ہوئے گا. آقا علیہ السلام کے دور میں عروج ہوا، اب بھی آئے گا عروج. عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دے، امام مہدی کے ذریعے دے، یہ اس کی مرضی ہے. اسلام کا عروج ہوگا اور پوری دنیا پر اسلام ہی اسلام ہوگا. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ، اب جو بھی آدمی پریشان ہو جائے، کسی وجہ سے مجبور ہو جائے، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، بھوک پیاس کی وجہ سے، اور عجیب مخمصے میں پڑ جائے کہ اب میں حرام کھاؤں یا نہ کھاؤں. غیر متجانفین لاسم، بغیر گناہ کے جھکے، گناہ کے بغیر کسی وجہ کے کہ گناہ کی طرف اس کو جھکایا نہ جائے، اور وہ گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا لیکن مجبور ہو گیا. اس صورت میں کوئی اس پر گناہ نہیں. اگر کوئی ایسی صورت بن جائے تو، جب ایسی صورت بن جائے تو اللہ نے معافی دے دی. آگے ارشاد بھی فرما دیا فَإِنَّ اللَّهَ غفور رحیم. اگر بغیر کسی وجہ کے پریشان ہو گیا ہے اور وہ حرام کھانے پہ مجبور ہو گیا ہے تو اب اسے اتنا کو اجازت ہے جتنی کہ اسے اس کی بغیر کسی مجبوری کے اگر وہ پریشان ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرما دیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غفور رحیم. ایسی صورت میں اللہ ہی بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر ڈٹ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام سے محبت الفت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وحسن الجزا. میرے چینل کو بے شک سبسکرائب نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں، لیکن محبت رسول کو اجاگر کریں، پھیلائیں، آقا علیہ السلام کی محبت کو پھیلائیں. یہی تمہارا دنیا میں فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. سبسکرائبرز کی مجھے نہیں ضرورت، مجھے ضرورت ہے نبی علیہ السلام سے تم محبت کرنے لگ جاؤ. میرا بیان کرنے کا مقصد، قرآن پہ اپنا بیان کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، محبت رسول، غلامی رسول، غلامی رسول، تابعداری رسول. اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی محبت الفت اور نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واسط جزا وما علینا الا البلاغ المبین.